وعلیکم السلام۔ سر آج آپ نے اپیل فائل کی تھی آر او اور ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سنم جاوید کے تینوں حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے پر، کیا ہوا آج؟ آج ہمارے جو وکلاء ہیں انہوں نے سیر اثر بحث کی اس پہ، اور جو آر او کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا انڈر ویریس ریفرنس آرٹیکل، تو اس کے لیے کل کے لیے نوٹس ہو گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا جو کورٹ کا ایجیٹیوڈ تھا اس سے کہ انشاءاللہ فیصلہ ہماری فیور میں ہوگا۔ سنم جاوید کی آج درخواست کے دوران 9 مئی کا پھر سے ذکر چھیڑ پڑا، وہ کیا ہوا؟ ہاں، وہ ایک مزاحیہ جج صاحب نے، کیونکہ سارے کیسز 9 مئی کے جو ہیں وہ جسٹس باقر نجفی صاحب کی کورٹ میں ہی تھے، کنڈیمٹ آف کورٹ اینڈ باقی سارے معاملات، تو انہوں نے اس لیے میرا خیال میں پوچھا پراسیکیوشن سے کہ اس میں 9 مئی کا بھی ہے، تو میں نے کہا جی 9 مئی کا تو کوئی نہیں ہے، 9 مئی سے وہ جیل کے پیچھے ہے، وہ جیل میں ہے۔ اچھا سر، کل بلے کا نشان واپس مل گیا ہے تحریک انصاف کو، تو کیسی اب کمپین میں جان پڑ گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تحریک انصاف جو ہے نا جی، اس کا جو سوشل میڈیا ہے نا بہت سٹرونگ ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ بلے کا نشان ری انسٹیٹ ہو گیا ان کو، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوتا تو ان کی جو یوتھ ہے وہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ ہے، اتنی کنیکٹڈ ہے آن دا سوشل میڈیا کہ وہ 15 منٹ میں ان کو جو بھی نشان ملتا وہ مل جاتا، وہ ہائی لائٹ ہو جاتا، لیکن ان کا نشان بحال ہونے سے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے وہ جو ان کی مخصوص نشستیں تھیں جس پہ یہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے 70 سیٹیں، وہ ڈاکہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ حلقوں میں نظر آ رہی ہیں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہے۔ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بیچارے سارے یا جیل میں ہیں یا بیچارے مفروری کاٹ رہے ہیں۔ اب جب سٹیٹ ان کے خلاف مقابلے میں کھڑی ہو، سنم جاوید نے کیا کیا ہوا ہے؟ 9 ماہ سے صرف اس لیے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے نا کہ وہ جو آج کی چہیتی ہے اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہے، چہیتی کو؟ بس وہ آپ کو پتہ ہے چہیتی کون ہے۔ اچھا، تو آپ اب کل جب بلے کا نشان ملا ہے تو اس کے بعد دوبارہ حلقے میں گئے ہیں، یا لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی کوئی؟ نہیں، میری ابھی تک اس کے بعد حلقے میں بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ حلقے کے لوگوں نے میرے ساتھ بات چیت کی، میں حلقے میں نہیں گیا۔ وہ بہت کیا کہتے ہیں، ایکسائیڈڈ ہو کے اس بات کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سنم کے لیے انہوں نے اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سارے اپنے قانونی معاملات نپٹا لیں، پھر آپ آئیے گا، ادھر کمپین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی آپ کو جتوائیں گے۔ سب کے خلاف تو متاثرہ فریق عدالتوں میں جا رہے ہیں، جیسے خاور ملیکا ہے یا اور تو خاور مانیکا گدھے کا بچہ ہے، وہ 3.5 سال وہ خبیث انسان وہ سویا رہا تھا، مطلب وہ اگر آج وہ پپٹ بن گیا ہے اور وہ جا کے اسی طرح آپ کسی کو بھی زبردستی پکڑ کے لے جا کے کہہ دیں، اس کو 3.5 سال خیال نہیں آیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا میری بی بی پاک بی بی ہے، اور وہ ہے۔ اگر اس نے مطلب اگر آپ، مجھے ڈبل سٹینڈرڈ کی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ عمران خان کو کرٹیسائز کرتے ہو تو مریم کو کیوں کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا؟ اگر سنم کا کوئی بیڈ کریکٹر ہے تو آپ اس کو بھی کرٹیسائز کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، آپ کی پوری نظریں الیکشن پر ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن بالکل صاف اور شفاف ہوں گے جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا؟ یہ بالکل بھی نہیں لگتا، جو پہلے دن سے الیکشن کمیشن پھر آپ بائیکاٹ کریں؟ کیوں کریں، کیوں جب وہ فیلڈ خود چھوڑیں؟ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں، ہم لڑ کے جیتیں گے، ہم اسٹیٹ کے ساتھ لڑیں گے، الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑیں گے، الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑیں گے، ہم مخالف امیدواروں کے ساتھ لڑیں گے، اور پھر بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگر کل کو ہار گئے تو پھر آپ نے کہنا دھاندلی؟ ہاں، اللہ کرے، میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں، اگر ہوئی ہوگی نتائج تو کو تسلیم کریں گے؟ یہ ساروں کو نظر آ جائے گا، وہ وقت آنے پہ بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ کیونکہ اب یہ ایک باتیں ہو رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو جب مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو وہ پھر دھاندلی کا رونا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے اس کے مخالف گدھے کو جس کو پکڑ کے لایا گیا تھا وہ الیکشن سے پہلے ہی بھاگ جائے گا بلہ کے نشان کے بعد۔ اب تو اپیل میں نہیں جا رہے؟ نہیں، وہ اس کو جانے نہیں، اس کو یہ تو الیکشن سے بھاگنے کی باتیں ہیں نا، اپیل میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اپیل میں؟ الیکشن مقابلہ الیکشن میں کرے نا، بار بار سنم کے خلاف اور باقی جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں، میدان میں آئے نا۔ صحیح ہے۔ آپ کی سنم جاوید سے ملاقات کب ہوئی آخری؟ جی میری آخری ملاقات اس سے کوئی 5 دن ہو گئے۔ تو کیا کہتی ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ عوام میں جا کر اب کیا بات کریں؟ اسے میں نے یہ کہا تھا کہ تیری نامینیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں پہ بھی ہو گئی ہے، وہ بڑی زیادہ کنسرن تھی اباؤٹ الیکشن،
تو اس نے کہا پاپا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری نامینیشن مخصوص نشستوں پہ ہو گئی ہے، میں MP بن گئی یا میں بن گئی، میرا یہ کبھی بھی یہ ٹاسک نہیں تھا، مجھے ہر حالت میں مریم کو فیلڈ میں ہرانا ہے. یہ انہوں نے کہا. یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں کہ مقابلہ کافی سخت ہے، تو پھر یار پھر سخت میں اس کو اس قابل، میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ اس کا باپ جو 40 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا پٹا گلے میں ڈال کے پھرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس ایشیا کا سب سے سینئر سیاستدان ہے، اپنی مرضی کا حلقہ مقرر کر لے، لاہور میں کر. ایون اس کی خوش قسمتی ہے کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا 15 میں، ورنہ وہ میرا گاؤں ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑا ہے. میں نے صنم کے پیپر اس کے مقابلے میں وہاں پہ بھی داخل کرانے تھے، لیکن وہ اس رات میرے چچا کا انتقال ہو گیا اور ہم پیپر جمع نہیں کرا سکے. میرا چیلنج ہے کہ نواز شریف پاکستان کے جس حلقے سے چاہے صنم کے مقابلے میں الیکشن لڑے، صنم PTI کے امیدوار. صنم کو چاہیے تھا ان کے مقابلے میں نامینیشن جمع کروا. ہاں تو آخری وقت 130 کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کیا انہوں نے فراڈ. کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن ٹوٹلی پارٹ ہے PTI کا، نون لیگ کا. انہوں نے ساری جگہوں پہ اس بات کو چھپا کے رکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کہاں الیکشن لڑے ہیں. یہ بات انہوں نے جی نون لیگ نے، الیکشن کمیشن نے. جی اور آپ ڈھونڈتے رہے جی میں ڈھونڈتا رہا ہوں. میں اس کے پیچھے جو ہے وہ بوٹ پالشیا شوباز. یہ بڑی بات اب بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے شہباز شریف اور نون لیگ کے حلقے چھپا دیے کہ کوئی تاکہ. سر میں آپ کو طریقہ واردات بتا دیتا ہوں. بتائیے. انہوں نے ایسا کیا کہ جو نامینیشن پیپر داخل ہو رہے تھے 1 2 3 4 سیریل میں رکھا، اس کے بعد 5 6 7 جو ہے اس کو خالی چھوڑ لیا، اور پھر آگے پیپر جمع کرنے جو 2 حلقے خالی چھوڑ کے رکھے ہر جگہ پہ انہوں نے. اور پھر جب الیکشن کا ٹائم پیپر نامینیشن پیپر داخل کرنے کا فائل عام کینڈیڈیٹس کے لیے ختم ہو گیا، اس وقت انہوں نے ان کے پیپر داخل کروائے. مجھے کس بات کا پتہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ اسٹیٹ کا ایک آرگن جو ہے پارٹی بن کے PTI کے خلاف الیکشن لڑا اور PTI ان حالات میں بھی اس کو ہرا دیتی ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. آج کل PTI کے وہ کلپ جو 9 مئی کو حملہ ور ہوئے تھے وہ دوبارہ سے وائرل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ نئے کلپس آ رہے ہیں، الیکشن کو متاثر کریں گے یہ؟ نہیں، میں کہتا ہوں ایک کلپ دے دیں مجھے، رانا ثناء اللہ دے دیں، وہ ڈنٹونک پاؤڈر جو ہے عطا اللہ، کیا نام ہے عطا، وہ جو عطا تاڑر اور رفیق تاڑر کا غلیظ اولاد وہ دے دیں، اور 3 4 دوسرے بندے میں مانگ لیتا ہوں، وہ مجھے دے دو 5 گھنٹے میں. اگر میں آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ انہوں نے کیسے یہ واردات کروائی ہے تو مجھے پکڑے کے اندر کر دیجئے. چلیں آخری بات، 8 فروری کو 9 مئی قطعی طور پہ PTI نے نہیں کروائی. عمران خان صاحب جذباتی ضرور ہو سکتے ہیں، مگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے جو ان کو الیکشن جیتا ہوا الیکشن جو ہے اس میں پرابلم بنا دیتا ہوں، ان کی پارٹی کے لیے پرابلم بنا. 8 فروری کو آپ کو لگتا ہے کہ صنم جاوید خود باہر آ کر کمپین کریں گی؟ میری یہ دعا ہے کہ وہ باہر آ جاتی. ان کا کل جو ہے اب بھی اپیل لگی ہوئی تھی، گورنمنٹ نے آخری جو مقدمہ اس پہ ڈالا، اس میں ہم نے بیل اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی. گورنمنٹ نے وہی پریکٹس اختیار کیا پھر کہ جی ریکارڈ نہیں ہے، اور پراسیکیوشن کے لیے ہم نے نیا. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو اندر رکھنے کے لیے گورنمنٹ جو اپنے آپ کو امپارشل گورنمنٹ کہتی ہے، وہ اسپیشل پراسیکیوٹر مقرر کرتی ہے کہ صنم کی بیل کو اپوز کیا جائے. اور انہوں نے جو ادھر جاؤ، اتنا خوف ہے صنم جاوید سے؟ اگر خوف نہ ہوتا تو یہ کر رہے ہوتے جو اب کر رہے ہیں. 9 مہینے سے اس کو کس جرم میں اندر رکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے، 9 مہینے میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے. صنم جاوید نے جو تقریر کی تھی، جو باتیں کی تھی، دھمکیاں لگائی تھی، گالیوں کی ویڈیو آئی جس میں وہ پاک آرمی کے جوانوں کو گالیاں دے رہی تھی. کسی جگہ بھی پاک آرمی کے جوانوں کو گالی نہیں دے رہی تھی. پاک آرمی سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں پاک آرمی میری اپنی ہے. اگر آرمی کا کوئی شخص اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، قانون آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے دخل دیتا ہے، اس کا جو کام نہیں ہے اس کو روکنا اس کی عام شہری کی ذمہ داری ہے. اس کو بتائے کہ تیری یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، تم اپنے فرائض ادا کرو جس کے لیے تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے. چلیں، تھینک یو.